جب میں نے آج پہلے بتایا کہ سبق آج مشکل ہے، یاد ذرا مشکل ہوگا. مکتب عشق کا دستور کیا ہے؟ چھٹی نہ ملی اس کو، جس نے سبق یاد کیا تو چھٹی نہیں ملے گی، پھر نہیں کہنا. ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بابا فرید فرماتے ہیں کہ میں ایک بزرگ کی محفل میں چلا گیا، بڑی مزیدار بات ہے. آج آپ کو صرف میں نے یہ بتانا ہے کہ اللہ والوں سے کیا لینا چاہیے، اللہ والوں سے کیا لینا چاہیے، اور یہ قیامت والے دن کہاں پر ہوں گے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاس جا کے اس کی محفل میں بیٹھ گیا. جب جا کے بیٹھا تو وہ محفل بزرگ کیا کہہ رہے تھے، کہہ رہے اللہ اگر تو نے مجھے دوزخ میں بھیج دیا نا تو تیری محبت کا راز فاش کر دوں گا. اس سے پہلے ایک اور بات بتاؤں کہ بندہ تھا نا، گناہگار سیاکار تھا، اس کو ہاتھ غیبی سے آواز آئی کہ تیرا اتنا گند ہے تیرے اندر، اتنا تو گندا اور اتنا گناہگار ہے، اگر میں لوگوں کو تیرا راز بتا دوں تو تیرے پاس کوئی نہ ٹھہرے. ہاتھ غیبی سے آواز ہے کہ تو ایسا ہے اے بندے، تو اتنا گناہگار اور سیاکار ہے کہ اگر میں تیرا راز کھول دوں، تیری کرتوتیں بتا دوں تو تیرے پاس کوئی نہ آئے. بندہ بھی بڑا پیارا تھا نا، اسی کا آخر کس کا تھا؟ مالک کا تھا. کہنا تھا بھائی تعالیٰ یہ بات بھی تیری ٹھیک ہے، میں بھی تیرے بارے میں لوگوں کو بتا دوں تو تیرے پاس بھی کوئی نہ آئے گی. کہ تو اتنا رحمان اور رحیم ہے، تو اتنا غفور رحیم ہے، پروردگار میں بتا دوں کہ تیری رحمت کتنی وسیع ہے تو لوگ کہ کوئی بات نہیں ہے، جیسا ہوگا دیکھا جائے گا، مالک نے مال سب کو کر ہی دینا. اللہ نہ تو میرا راز کھولنا میں تیرا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مقابلہ کر رہے، نہیں، یہ اظہار محبت ہے کہ باری طرح تیری بات ٹھیک ہے لیکن مجھے تیری رحمت پر مان ہے، مجھے تیری رحمت پر ناز ہے، مجھے تیری رحمت پر فخر ہے، مجھے پتا ہے کہ میں تیرے سامنے سجدہ سجود ہو جاؤں گا تو مجھے معاف کر دے گا. اگر میں تیرے سامنے التجا کروں گا اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تو میرے پہ رحمت کر دے، تو اللہ مجھے یقین ہے کہ تو مجھے معاف کر دے گا. تو بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ بابا فرید فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس جا کے بیٹھا تو کہنے لگے، میں ان بزرگوں کے پاس گیا تو وہاں بیان کر رہے تھے اللہ اگر تو نے مجھے جہنم کی آگ میں پھینک دیا تو باری تعالیٰ میں تیرے راز کو، تیری محبت کے راز کو کھول دوں گا، فاش کر دوں گا اس کو. تیری محبت کا راز کیا ہے؟ اللہ تیرے اور میرے درمیان لگی ہوئی محبت کی آگ کے اندر دوزخ کی آگ کیا چیز ہے؟ اس آگ کے اندر تو یہ آگ کوئی چیز نہیں ہے، یہ آگ تو ویسے بجھ جائے گی جو تیرے اور میرے محبت کے درمیان لگی ہوئی آگ ہے. اللہ کرے سبھی کو عشق الہی کی محبت ہو جائے، وہ حاصل ہو جائے نا، اس کا ایک ذرہ بھی مل جائے، ایک ذرہ برابر بھی مل جائے تو وہی کافی ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ سنا نا آپ نے، مشہور واقعہ ہے نا. آپ کو عشق الہی اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو عاشق لوگ ہیں نا، عاشق لوگ، ان کا خمیر جب گوندا جاتا ہے نا، خمیر گوندا جاتا ہے، جیسے آٹا گوندتے ہیں نا تو اس میں کیا چیز ڈال کے پھر اس کو پانی ڈالتے ہیں نا اس کو گوندنے کے لیے، تو عاشقوں کے خمیر میں کیا ڈالا گیا اور کس سے یہ گوندا گیا؟ حدیث سے ثابت ہے کہ عاشقوں کے خمیر میں کیا چیز ڈالی گئی. اصل بات یہ ہے کہ مسلمان کے خمیر کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت ہے. جتنا مرضی گناہگار ہے لیکن وہ ضرور سوچتا ہے میں نے اللہ سے معافی مانگنی ہے، اللہ تو مجھے معاف کر دے، اس کی رحمت پر پوری امید رکھتا ہے. تو جو عاشق لوگ ہیں نا ان کا سسٹم تھوڑا علیحدہ ہوتا ہے، اور جن کو عشق الہی حاصل ہو جائے، جن کا تعلق اپنے مالک اور خالق سے ہو جائے، جن کا ناطہ اپنے پروردگار سے جڑ جائے، جن کا رشتہ اپنے مالک سے جڑ جائے، جو اپنے مالک کی ذات پر قربان ہونا شروع ہو جائے، جو اپنے آپ کو فخر کی لائن میں لے آئے،
جو اپنے آپ کو فقیروں کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیں، جو اپنے آپ کو عاشقوں کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیں، جو اپنا تعلق اللہ والوں سے بنانا شروع کر دیں، جو اپنا ناطہ اللہ والوں سے بنانا شروع کر دیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا انعام عطا کرتا ہے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ فقر اسی کو عطا کرتا ہے جو اپنے آپ کو گم کر دیتا ہے خالق کی محبت میں۔ لیکن ہمیں فقیروں سے کیسے ملے گا؟ میرے بھائی، اس نے تو اپنے آپ کو گم کر دیا، اس نے اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں گم کر دیا۔ میرے بھائی تو ایک کام کر لے، تو ان کی محبت میں گم ہو جا، مالک تجھے بھی اپنا بنا لے۔ تو ان کی محبت میں تو گم ہو جا کم از کم، اس مقام پر نہیں، اس مقام پر تو آ سکتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا وہ مشہور واقعہ نا، آپ کی کیونکہ آپ کو دیدار الہی نصیب ہوا نا، کوئی طور پر گئے تو آپ کی زوجہ محترمہ والا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ آپ کو جب کوئی طور سے واپس آئے نا، آپ اپنے چہرے پر نقاب رکھتے تھے، اور وہ نقاب کوئی اگر ہٹا دیتا تھا تو دیکھنے والے کی بینائی چلی جاتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ جو تھا اتنا اللہ کے نور سے، اللہ پروردگار عالم کے نور سے جو تھا، حالانکہ وہ نور پہلے کوہ طور پر پڑا، وہاں سے پھر دیکھا اور اس کا مقام یہ تھا۔ تو آپ کی زوجہ محترمہ کہنے لگی کیا موسیٰ علیہ السلام، آپ ایک کام کریں کہ مجھے ایک مرتبہ اپنا چہرہ دکھا دیں، صرف ایک مرتبہ۔ آپ کہنے لگے تیری آنکھ چلی جائے گی، تو ایسا نہ کر، تیری بینائی چلی جائے گی۔ کہنے لگی نہیں موسیٰ، میرا جی چاہتا ہے کہ میں مالک کے نور کی، مالک کے تجلی کی زیارت کروں، اللہ پاک کی تجلی کی زیارت کروں۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ کسی طریقے سے مجھے وہ نور حاصل ہو جائے، اس کی میں زیارت کر لوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی بندی تیری آنکھ چلی جائے، کہ نہیں موسیٰ کوئی بات نہیں، میری آنکھ جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن میں اس تجلی کی زیارت ضرور کروں گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایسا کر، تو ایک آنکھ کو بند کر لے اور ایک آنکھ سے دیکھ لے۔ آپ نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا اور آپ کی زوجہ محترمہ نے جب ایک آنکھ سے دیکھا تو آنکھ کی بینائی چلی گئی، اس نور سے اتنی اس کی شدت تھی کہ اس سے آپ کی بینائی چلی گئی۔ اس نے یہ نہیں کہا ہائے یہ کیا ہوگا، میں تو اندھی ہو گئی، مجھے تو نظر آنا بند ہو گیا۔ کہا گیا موسیٰ تجھے رب پیدا کرنے والے کی قسم ہے، مجھے دوسری آنکھ سے ایک مرتبہ دیکھنے دے، مجھے ایک مرتبہ دوبارہ دوسری آنکھ سے دیکھنے دے، تاکہ میرے اندر جو چیز ہے وہ تو کم از کم میں یہ تو کہہ سکوں اللہ تیری تجلی پر میں نے اپنی نگاہ قربان کرتا ہوں۔ وہ جن کو یہ عشق الہی میسر آ جائے، جو راتوں کو اٹھ کے رونا شروع کر دیں، جو مالک کی بارگاہ میں گرہ بازاری شروع کر دیں، جو اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے رات میں رونا شروع کر دیں، چاہے وہ گاڑی میں بیٹھا ہے تو اللہ کے سامنے رونا شروع کر دے، چاہے وہ اپنی سواری پر ہے تو مالک کی بارگاہ میں رونا شروع کر دے، چاہے وہ اپنے ڈیوٹی پر ہے، چاہے گھر میں سو رہا ہے، چاہے بستر میں لیٹا ہے، چاہے کھانا کھاتا ہے، چاہے وہ دنیا کا کوئی کام بھی کر رہا ہے، اگر اللہ کی یاد میں گم ہوتا ہے تو مالک اس کو عطا کر دیتا ہے۔ یہ مالک کا ایک نظام ہے پروردگار کا۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ پاک کے بڑے قریب تھے، اور ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ پاک کے بڑے، ایسے ہی ہے نا، آپ نے واقعہ تو ابراہیم علیہ السلام کا سنا ہے نا، کیونکہ آج آپ کو صرف میں نے یہ بتانا ہے کہ فقیری یعنی اسی طرف لے کے آتا ہوں کہ ان سے کیا لینا چاہیے فقراء سے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس لیے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو فیض اس صورت میں ملے گا، بابا جی جب دولت ہوگی تو کسی کے پاس پیسے ہوں گے تو دکان سے سودا ملے گا نا، یہ بات تو ٹھیک ہے نا بھائی، کسی کے پاس پیسے ہوں گے تو دکان سے سودا ملے گا، یہ بات ٹھیک ہے نا، اس میں شک تو نہیں ہے کہ ہے شک کوئی؟ بابا جی دولت ہوگی تو پھر سودا، یہ دنیا کی دولت ہے پھر سودا ملے گا۔ اگر آپ نے دین کا سودا لینا تو ایمان کی دولت ہونی چاہیے اپنے پاس، ایمان ہوگا تو کسی سے سودا ملے گا نا، ایمان کی دولت ہوگی تو سودا ملے گا۔ اگر ایمان کی دولت تیری جیب میں پیسہ نہیں ہے بھائی، تجھے تو سواری والا اپنی بس پہ نہیں بٹھائے گا، دوست تجھے اپنے ساتھ نہیں لے کے جائے گا، عزیز و قربا تجھے سلام کرنا چھوڑ دیں گے، ملنے ملانے والے تیرے سے لا کرنے کی کر لیں گے، تو فقیر اور مانگنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی دولت کی بات ہے۔ اگر دولت حقیقی پہ جائے گا، اگر ایمان کی دولت کی بات کرے گا، وہ تیرے پاس نہیں ہوگا، فرشتے تجھے سلام کرنا چھوڑ دیں گے۔ اگر وہ دولت تیرے پاس ہوگی، فرشتے تیرے سامنے دبن کھڑے رہیں گے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ